بہت سارے حضرات کی جانب سے یہ سوال آتا ہے کہ عورت کیا اپنی عدت، بیوہ عورت ہو یا مطلقہ عورت ہو، وہ اپنی عدت کیا میکے میں گزار سکتی ہے؟ یہ سوال اکثر لوگوں کی جانب سے آتا ہے۔ تو اس سلسلے میں عورت عدت کہاں گزارے گی اور کس ضرورت کے وقت کہاں پر گزار سکتی ہے، کتنی گنجائش ہے، تو یہ آج اس کی وضاحت کے ساتھ پوری تفصیل بتائے گا۔ غور سے سماعت فرمائیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ عورت کے عدت گزارنے سے متعلق جو شریعت کا حکم ہے وہ یہ ہے کہ جہاں وہ رہتی تھی، یعنی نکاح کے بعد شوہر نے جہاں اس کو رکھا تھا وہی وہ عدت گزارے گی، خواہ وہ عورت طلاق شدہ ہو یا اس کے شوہر کی وفات ہو گئی ہو، شوہر اس کے ساتھ موجود ہو یا نہ ہو، خواہ وہ گھر شوہر کا ذاتی ہو یا کرائے کا ہو۔ قرآن مجید میں وضاحت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لا تخرجوہن من بیوتہن، ان عورتوں کو ان کے گھر سے نہ نکالو۔ اسی طرح ایک حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ حضرت فریعہ بنت مالک کے شوہر کو جب ان کے غلاموں نے قتل کر دیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ آئی اور اپنے خاوند اور اپنے خاندان والوں کے پاس عدت گزارنے کے متعلق دریافت کیا، یعنی اپنے میکے جانے کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو پہلے اجازت دے دی، لیکن پھر تھوڑی دیر ہی گزری تھی اور وہ تھوڑی دور گئی ہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس عورت کو بلایا، حضرت فریعہ کو بلایا، فریعہ بنت مالک کے شوہر کی اہلیہ کو بلایا، اور فریعہ کو بلا کر کہا کہ دیکھو اپنے اسی گھر میں ٹھہری رہو یہاں تک کہ مدت ختم ہو جائے، پھر اس کے بعد اپنے میکے چلے جانا۔ اس لیے جمہور علماء کی رائے یہی ہے کہ شوہر کے ساتھ عورت جس مکان میں رہتی تھی اسی جگہ عدت گزارے گی، خواہ شوہر ساتھ ہو یا نہ ہو۔ طلاق اور شوہر کی وفات کی عدت والی عورت اسی گھر میں عدت مکمل کرے گی جہاں وہ طلاق یا شوہر کی وفات کے وقت رہتی تھی، بغیر کسی مجبوری کے دونوں وہاں سے نہیں نکلے گی، جیسا کہ آیت کے حوالے سے اوپر بیان کیا گیا ہے کہ وَلَا تَخْرُجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ۔ جس گھر کو عورت کی طرف منسوب کیا گیا ہے اس سے وہ جگہ مراد ہے جہاں وہ رہتی تھی، خواہ شوہر اس کے ساتھ رہتا ہو یا نہیں۔ بہرحال شوہر کے گھر کے علاوہ میکے یا کہیں اور عدت گزارنا اصل یہ کیا ہے؟ عدت کے متعلق اصل حکم تو یہی ہے کہ جہاں عدت واجب ہوتی ہے وہیں عدت مکمل کرے گی، یعنی شوہر کے گھر میں ہی عدت گزارے گی۔ لہذا بلا کسی عذر کے شوہر کے گھر کے علاوہ میکہ یا عدت گزارنے کے لیے کہیں اور منتقل ہونا درست نہیں ہے۔ البتہ اگر شوہر کے مکان میں رہنے میں کوئی دشواری ہو، مثلا گھر اتنا کمزور ہو کہ اس کے گھر جانے کا اندیشہ، اس کے گھر کی گر جانے کا اندیشہ ہو، یا جان اور مال کا خطرہ ہو، یا سسرال والوں کی جانب سے کوئی اذیتوں کا خطرہ ہو، تکلیف دینے کا خطرہ ہو، یا وہاں گھبراہٹ محسوس ہوتی ہو، یا وہاں دشمن کا خوف ہو، یا وہ مکان کرائے کا ہو اور اس کا کرایہ ختم ہو چکا ہو، یا اس طرح کی کوئی اور دشواری ہو، تو ایسی صورت میں اس گھر سے منتقل ہونے کی شریعت میں اجازت ہے۔ مکان کی گرنے سے مراد خوف ہے، جیسا کہ فتاوی ظاہریہ میں ہے، لہذا جب مکان کے گر جانے کا خوف ہو تب عورت کو منتقل ہونے کی اجازت ہے۔ اسی طرح جان کا خطرہ ہو یا چور کی وجہ سے مال کا خطرہ ہو تب بھی ضرورتاً وہاں سے منتقل ہونے کی گنجائش ہے۔ اسی طرح اگر عورت اس مکان میں تنہا ہو اور رات میں خوف محسوس ہوتا ہو یا میت کی یاد سے گھبراہٹ ہوتی ہو تو اس صورت میں بھی دوسری جگہ منتقل ہونے کی اجازت ہے، بشرطے کہ خوف بہت زیادہ ہو۔ اسی طرح اگر شوہر فاسق ہے، جس عورت کو طلاق ہو گئی اس کا شوہر فاسق ہے، یا پڑوسیوں سے تکلیف کا اندیشہ ہے، یا رشتہ داروں کی طرف سے اذیت کا خوف ہے، تو بھی ایسی صورت میں بھی دوسری جگہ منتقل ہو سکتی ہے۔ اب دوسری جگہ منتقل ہونے کے سلسلے میں حکم یہ ہے کہ طلاق کی عدت میں یا دوسری جگہ کے انتخاب کا جو اختیار ہے، اگر طلاق شدہ عورت ہے تو اس کے شوہر کو اس کا اختیار ہے۔ شوہر جہاں کہے گا کہ بھئی یہاں تو عدت گزارو، وہ عورت وہاں عدت گزارے گی، یہ شوہر کو اختیار ہے۔ اور اگر شوہر وفات پا گیا تو اس سلسلے میں اب عدت گزارنے کا انتخاب کا جو اختیار ہے، اگر سسرال میں شوہر کے گھر میں اگر کوئی مجبوری ہے تو اب اس کا انتخاب کرنے کا اختیار یہ عورت کو ہے۔ اسی طرح اگر شوہر دور ہے، مثلا سعودی وغیرہ میں ہے اور اس نے طلاق دے دی تو اس صورت میں بھی جگہ کا انتخاب کا جو اختیار ہے اختیار عورت کو ہی ہوگا اس وقت جبکہ عورت کو شوہر کے مکان اور شوہر کے گھر میں کوئی مجبوری ہو، کوئی پریشانی ہو، اس وقت یعنی عذر کی بنا پر وہ اپنی پسند سے جہاں چاہے عدت گزار سکتی ہے۔ طلاق کی عدت میں
तलाक की इद्दत में दूसरी जगह की तायीन का हक शोहर को है, और वफात की इद्दत में औरत को इसी तरह अगर शोहर ने दूर रहकर तलाक दी तब भी इद्दत उज़्र की बिना पर दूसरी जगह की तायीन का हक औरत को ही रहेगा। तो इन तमाम बातों से एक बात समझ में आती है कि औरतों को चाहिए कि वो अपनी इद्दत शोहर के घर ही में गुजारे। लेकिन अगर शोहर के घर में कोई मजबूरी हो, कोई तकलीफ हो, या जान का खतरा हो, या बीमारी के बढ़ जाने का खौफ हो, तो ऐसी सूरत में औरत चाहे तो औरत बेवा औरत चाहे तो उसको इख्तियार है कि वो जहाँ उसको इत्मीनान हो, मसलन अपने मैके में हो या कहीं और जगह जहाँ वो सुकून के साथ इद्दत गुजार सकती है, तो शरीयत ने उसकी इजाजत दी है। मजबूरी की सूरत में औरत दूसरी जगह भी इद्दत गुजार सकती है। अगर मजबूरी ना हो तो शरीयत का जो हुक्म है वो यही है कि शोहर के जिस घर में वो रहती थी, चाहे वो किराए का हो या ज़ाती हो, उसी घर में इद्दत गुजारेगी। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला तमाम औरतों को और जिनके जो इद्दत के ज़माने में होती है शरीयत के मुताबिक अपनी इद्दत को गुजारने की तौफीक नसीब फरमाए।